وہ مجبوری ہے پر تم میری محبت۔ اس نے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی اس کی طرف لپکی تھی۔ دور رہیں مجھ سے۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ وہ بے بسی سے اسے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چپکاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہیں کرو یار ایسا، مت دو خود کو اور مجھے بھی اتنی تکلیف۔ اس نے اب کہ زبردستی اسے بازو سے پکڑے خود سے لگایا تھا۔ تکلیف کی بات کرتے ہو تم؟ وہ اس کے سینے میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتی اس کا حصار توڑ کر وحشت زدہ چلائی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ تم تو مجھے سمجھو کم از کم، تم تو مجھ پر یقین رکھو۔ یہ میری مرضی نہیں تھی اور اب بھی سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھا لیکن وہ اس کی بات کاٹتی درستگی سے اس کا گریباں تھام گئی تھی۔ بکواس ہے یہ، جھوٹ ہے یہ۔ مرد کے دائیں بائیں 4 جگہیں خالی ہوتی ہیں۔ وہ تمہارے پہلو میں سوئے گی۔ وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے پہچانی جائے گی۔ اس کی اولاد تمہارے نام سے جانی جائے گی۔ وہ تم پر سر سے لے کے پاؤں تک حق رکھتی ہے۔ پھر میری جگہ میں ایسا کیا خاص ہوا جو وہ نہیں لے پائے گی؟ وہ ذہنی انداز میں چلائی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا تھا۔ بولتا بھی تو کیا، وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ ظلم کیا ہے تم نے مجھ پہ، سنا تم نے؟ تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ میرا مان، میرا غرور، میرا سب کچھ لوٹ لیا تم نے صرف اس سے اپنا نام ہی نہیں میری باقی کی سانسیں بھی دے دی ہیں۔ مجھے قربان کر دیا ہے تم نے اس پر، جسے تم اپنی مجبوری کہہ رہے ہو، اس پر میری زندگی وار دی تم نے۔ اور ستم یہ کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے میری جان لے کر اس کا صدقہ اتار دیا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ بھی تڑپ کر اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے الفاظ مقابل کا دل چیر گئے تھے۔ تم میری سانسوں میں، میری روح میں بسی ہو۔ کوئی اپنی روح کو کیسے نکال سکتا ہے اور کسی کو دے سکتا ہے؟ دونوں ہی جان کنی کے عذاب سے گزر رہے تھے۔ کسی اور کی نہیں، اپنی بات کرو۔ تم ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تم ایسا کر کے آئے ہو۔ وہ بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تھی، جہاں اب موتی چمکنے لگے تھے۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب کھسکا تھا۔ اسے اس کے سوال پر تکلیف ہوئی تھی۔ یہ اب تم مجھ سے پوچھو گی؟ اس کی آواز لرزائی، آنکھیں بھیگی تھیں۔ نہیں، اب بھی کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتی ہنسی تھی، بھیگی آنسوؤں سے تر ہنسی۔ وہ جو ساری زندگی اسے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ نہ ہنسے۔ اس کی ہنسی اسے اذیت دے گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ اگر اب نوبت میری زبان سے سننے کی آ گئی ہے تو سنو۔ تمہیں نہیں دیکھتا تو؟ وہ سرعت سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے ہونٹوں پر رکھتی اس کی بات کاٹ گئی۔ بس آج اسی محبت کے واسطے آپ سے کچھ مانگوں گی تو دیں گے؟ ہنوز اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے، یہ تم جانتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا بے بسی سے بے تابی سے بولا تھا۔ پھر آپ کو اسی محبت کا واسطہ، مجھ پر اپنا حق معاف کر دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتی، اسے اس کے عمل کی جان لیوا سزا سناتی ایک لمحے کو اسے بے جان کر گئی تھی۔ پھر دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ وہ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ اس کے زندگی بخشتے لمس کو اپنی روح میں اتارتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو تھامے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ وہ آپ کی بیوی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج سے آپ اس کے ہوئے۔ میں آج اسی وقت آپ کو اپنے تمام فرائض سے آزاد کرتی ہوں۔ آپ کو اس کی اسی محبت کی قسم ہو جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ میرے قریب آ کر مجھے مزید اذیت مت بخشیے گا۔ قبر میں وہ اتار چکا تھا۔ وہ خود پر مٹی ڈالتی اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اب اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا سر اونچا کیے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ قیامت کھڑی کر دے گی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ تو سارے حساب ہی بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔